الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی ان الشرک لظلم عظیم۔ محترم بزرگ اور نوجوان ساتھیو، گزشتہ کے درس میں ہم نے یہ جانا تھا شرک سے بچنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ جو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو شرک سے بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے انسان ہونے کے ناطے جو گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہے، معاف کر سکتا، لیکن شرک کی معافی اللہ کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرک اکبر، جو شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، جو شرک اکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور ایک قسم ہم نے دیکھے تھے کہ شرک کی ایک قسم ہوتی ہے شرک اصغر۔ آج ہم ایک غلطی کا ازالہ دیکھیں گے۔ یہ جو قبر پرست ہوتے ہیں، یہ مردوں کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنے بزرگوں کے قبروں کے اوپر جا کر سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور جب کوئی توحید پرست ان کو بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، ارے یہ تو شرک ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، رکوع اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، نظر و نیاز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، قربانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، دعا کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے، تو وہ خاص کر قبر پرست اپنے بزرگوں کی قبروں پر جو سجدہ کرتے ہیں، اس کے لیے جو دلیل دیتے ہیں، اس کا جاننا ضروری ہے۔ بہت بڑی غلطی ہے، اس غلطی کا ازالہ ہونا ضروری ہے۔ ذرا دیکھتے ہیں، ذرا ہم اس چیز کو غور سے سننے کی کوشش کریں تاکہ ہم خود اپنے آپ کو شرک سے بچائے اور اللہ کے دیگر بندوں کو شرک سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ شرک کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بتائی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کی روشنی میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کیے جانے کو پسند نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں معاف کر سکتا ہے۔ اب وہ غلطی کیا ہے، اس کو ہم غور سے سنیں۔ بعض لوگ اپنے بزرگوں کو اور قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں اور تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ بہت سارے قبر پرست یہ دلیل دیتے ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے آپ اپنا ماتھا بزرگوں کے سامنے ٹکا رہے ہیں، اور وہ بزرگ جو برسوں پہلے جا چکے ہیں، جن کی ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو چکی ہیں، جن کی ہڈیاں جو ہے گل سڑ چکی ہے، اور آپ ان کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ زندہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مجھ کو سجدہ کرو، تو وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، اور قرآن سے یہ ثابت ہے۔ اور کیا ثابت ہے؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا، دلیل کیا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم جو سجدہ کر رہے ہیں وہ سجدہ درست ہے۔ قرآن مجید سے ہم دلیل دیتے ہیں، اور وہ دلیل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ نے، والدین نے، حضرت یعقوب اور ان کی بیوی نے اور ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا، بے شک سجدہ کیا، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیے، کیا یاد رکھیے؟ یہ عمل پہلے کی شریعت میں جائز تھا، یہ جو عمل ہے، یہ جو سجدہ تعظیم ہے، یہ پہلے کی شریعت میں جائز تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے جب ہمارے آخری نبی کو بھیجا تو تمام شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ اب حضرت یوسف کی شریعت نہیں چلے گی، حضرت موسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، حضرت عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی، اب قیامت تک کسی اور پیغمبر کی شریعت نہیں چلے گی۔ اب اگر شریعت چلے گی، اب اگر طریقہ چلے گا، اب اگر جو ہے سنت چلے گی، تو وہ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ یہی بات اللہ نے اپنی آخری کتاب میں ارشاد فرمائی۔ سورۃ الاحزاب اٹھائیے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تحقیق کے تمہارے لیے ہمارے آخری نبی کی زندگی میں آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہمارا رسول جو کچھ دے دے اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر یہ بھی بات ارشاد فرمائی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ یعنی ہمارے نبی کے اس دنیا میں آنے کے بعد تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی اللہ تعالیٰ نے جائز رکھا تھا، لیکن اب وہ بھی منسوخ ہو گیا۔ اب اللہ کے علاوہ نہ کسی زندہ کے لیے سجدہ جائز ہے، نہ کسی مردے کے لیے سجدہ جائز ہے۔ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے یاد رکھیے۔ یہ عمل پہلے کی شریعت میں جائز تھا، لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے، ذرا ہم غور سے سنتے ہیں۔ اس روایت کو دیکھیے، اور اس روایت کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے گا سجدہ تعظیمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ سجدہ تعظیمی کی جو ہے اہمیت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب سجدہ تعظیمی ہو یا سجدہ عبادت ہو، وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا قبروں میں سوئے والے مردے ہوں، بزرگ ہوں، ولی ہوں یا کوئی نبی ہو، کسی کے لیے سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ دیکھیے روایت کیا بتا رہی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے شام بھیجا اور آپ شام سے پہنچے تو حضرت معاذ نے کیا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر لیا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، شام سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، میں شام گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے پادریوں اور رہنماؤں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول کو سجدہ کیا، اللہ کے رسول نے پوچھا، اے معاذ یہ کیا بات ہے، یہ سجدہ مجھے کیوں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے، میں نے دیکھا ہے شام میں کہ عیسائی اپنے پادریوں کو اور اپنے رہنماؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، مجھے اپنے دل میں یہ بات اچھی لگی کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں، کیونکہ آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ جب وہ پادری کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ اپنے رہنماؤں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے عالموں کو سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ کو سجدہ کیا جائے، اس لیے میں نے آپ کو سجدہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ذرا غور سے سنیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا مت کرنا۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو روک دیا اور کیا کہا، تم ایسا مت کرنا۔ اگر میں کسی کو غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو آپ نے منع کیا، اور آپ نے کہا آئندہ اس بات کو یاد رکھنا، مجھے سجدہ نہیں کرنا۔ نبی زندہ ہے۔ نبی کا ایک صحابی شام سے لوٹا اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ پادریوں کو اور رہنماؤں کو سجدہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے دل میں یہ بات آئی، ہمارے نبی تو زیادہ حقدار ہے، مدینہ منورہ پہنچے، نبی کو سجدہ کیا، لیکن نبی نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا۔ اور آپ نے کیا بتایا اور کیا حکم دیا؟ آپ نے یہ حکم دیا، اگر میں سجدہ کسی کے لیے جائز قرار دیتا، میں سجدہ کسی کے لیے حکم دیتا کہ کسی کو سجدہ کرو، تو کیا حکم دیتا؟ بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ یہ شوہر کا مرتبہ اور مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور سمجھایا ہے۔ اسی لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء بنایا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی، اگر سجدہ تعظیمی میں کسی کے لیے جائز قرار دیتا تو یہ حکم دیتا کہ بیوی وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں آگے، قسم اس ذات کی، قسم اللہ کی،
قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کرتی۔ اگر وہ اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی ہوئی ہو اور خاوند اس سے خواہش کا اظہار کرے تو وہ انکار نہیں کر سکتی۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سجدہ تعظیمی بھی اسلام میں حرام ہے۔ اب دوسری چیز ہے، یہ غلطی کا ازالہ ہو گیا نا، اب دوسری چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے پکار، یعنی دعا کرنا، اور دعا بھی عبادت ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ بھی شرک ہے، کیونکہ دعا اسلام میں عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات رکھی میں نے دعا کے تعلق سے، جب انسان دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اپنی ضرورت بھی پوری کراتا ہے اور اپنی بندگی کا حق بھی ادا کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی ضرورت پوری کراتے ہیں، اور دعا اسلام میں عبادت ہے، دعا کر کے ہم اللہ کی بندگی بھی کرتے ہیں۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دعا بھی اسلام میں عبادت ہے اور اللہ کے علاوہ دعا کسی اور سے جائز نہیں ہے۔ اب ذرا دلیل دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ایوبا، آخری بات بتا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں۔ وہ ایوبا اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو۔ دیکھو حضرت ایوب علیہ السلام پریشانی میں ہے، بیماری میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں ان کی دعا کو نقل کیا ہے۔ جب حضرت ایوب نے اللہ سے دعا کی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے دعا کی، حضرت آدم نے اللہ سے دعا کی، حوا نے اللہ سے دعا کی، اور محمد الرسول اللہ نے اللہ سے دعا کی، تو ہم کو بھی حکم یہ ہے کہ ہم اللہ کے اگر بندے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کریں، کیونکہ دعا کرنا یہ عبادت ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ انبیاء آیت نمبر 83 ہے۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام جب بیمار ہوئے، بیماری میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کر رہے ہیں، اللہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، میں بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں، اس بیماری کو دور کرنے والا تو ہی ہے، اور تیرے علاوہ اس بیماری کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کیونکہ تو رحم کرنے والا ہے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ دعا صرف اللہ کا حق ہے، اور جو اللہ کا حق کسی اور کو دے دے اسی کا نام شرک ہے۔ ان اشخاص کو پکارنا جو وفات پا چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ایسے لوگوں کو پکارنا اور حاضر نہیں ہیں، یعنی جو مر چکے ہیں حاضر بھی نہیں ہیں، یہی شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے، کیونکہ ہر وقت ہر زبان اور ہر آواز سننے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ حق غیر اللہ کو دے دینا شرک ہے۔ اس بات کو ہم اچھے طریقے سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا دیں، پکار کی سننے والا چاہے ہم خوشی کی حالت میں ہو، غم کی حالت میں ہو، کوٹھڑی میں ہو، اجالے میں ہو، ظاہر میں ہو، یا سمندر کی تہہ میں ہو، کہیں پر بھی اگر ہم پکار رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اللہ کو پکارو، اور اللہ کو پکارنا عبادت ہے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے گا اسی کا نام شرک ہے۔ جو اللہ کا حق کسی اور کو دے دے گا اسی کا نام شرک ہے۔ اور شرک کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی، ذرا اپنے دل و دماغ میں بٹھا دے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ شرک کا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے تمام نیک اعمال اکارت چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اپنے آخری پیغمبر سے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ زمر میں آیت نمبر 65 میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو بھی اگر شرک کرے گا تو تیرے بھی اعمال اکارت چلے جائیں گے، خسارے میں چلے جائیں گے۔ جب اللہ نے اپنے آخری نبی سے یہ بات ارشاد فرمائی تو میری اور
آپ کی کیا بساط ہے۔ اس لیے ہم شرک کی ہولناکیوں کو جانیں، شرک کی خطرناکیوں کو جانیں، شرک کی باریکیوں کو جانیں، اور اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل خانہ کو بھی، اور اللہ کے دیگر بندوں کو بھی شرک سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو، اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی ہمیں کوشش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر، توحید پر زندہ رکھ، اور جب موت دے تو ایمان اور اسلام اور توحید پر موت عطا فرمائے۔ آگے کا مضمون انشاءاللہ کل کے درس میں آئے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انی اعوذ بک من الشرک، اللہم انی اعوذ بک من الشرک، اللہم انی اعوذ بک من الریاء، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفوا علی الایمان۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔